نئے سال کی یہ پہلی صبح بڑی خوبصورت اور بڑی حسین ہے، کیونکہ آج ہم کلیام شریف کی طرف رواں دواں ہیں، جہاں پر خواجہ فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 31 دسمبر سے شروع ہو چکا ہے، جو 9 جنوری تک رہنا ہے۔ یہاں پر بڑا خوبصورت بازار سجتا ہے، یہیں چوڑیاں ہیں، سویٹس ہیں، مٹھائیاں ہیں اور بڑی چہل پہل ہے اور بڑا ایک خوبصورت اور حسین منظر یہ ہوتا ہے۔ تو آئے ہم چل کر آپ کی یہ باب فضل ہے، یہاں سے اندر جانے کا راستہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ سامنے بڑی خوبصورت اور حسین مزار اقدس آپ کا ہے۔ جی یہ بھی ہم موجود ہیں بہت ہی مشہور ترین ہستی کے در پر، کہ جن کا اسم گرامی حضرت خواجہ فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ ہے۔ آپ چشتی صابری سلسلے سے تھے اور آپ مجذوب تھے۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کا چرچا اولیاء کرام میں بہت مقبول تھا، اور آپ ولایت کے بہت ہی اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ بہت سے اولیاء و صوفیاء آپ کے در پر آتے، حاضری دیتے، جن میں بہت مشہور اور خاص گولہ شریف کے پیر نصیر الدین حصیر صاحب ہیں۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم کے خاندان سے تھا۔ سہام قریشی ہونے کی وجہ سے آپ کو مولا علی علیہ السلام سے بڑی خاص نسبت اور محبت اور تعلق تھا۔ خواجہ محمد شریف نے آپ کی ظاہری و باطنی اور روحانی تربیت کی، اور ظاہری و باطنی اور روحانی علوم سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا۔ 1852 میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کی نماز جنازہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے پڑھائی۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی مزار اقدس پر وہ صبح سے لے کر شام تک قوال آتے ہیں اور باری باری وہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ بابا جی کے غلام گرداسہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت وہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب گندم کی کٹائی کا وقت آیا تو بابا جی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے گاؤں جا سکوں اور جا کر ان لوگوں کی اور اپنے گھر والوں کی مدد کروا سکوں۔ بابا جی نے پھر اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے گرداسہ، تو اپنے گاؤں چلا جا اور جا کر وہ کٹائی میں وہ اپنے گھر والوں کی مدد کروا۔ اب چونکہ وہ گندم کی کٹائی کے دن تھے تو ان دنوں میں سانپ بکثرت آتے تھے اور لوگوں کو ڈس جاتے تھے۔ تو جب اس چیز کا گرداسہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں نے تو وہاں سے کوئی دم درود تو نہیں سیکھا، لیکن خیر تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ گرداسہ جب اس مریض کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں پہلا کام یہ کیا کہ اس نے کلام شریف کی طرف منہ کیا اور کہا کہ بابا جی میں کوڑا تسی سچ کر دکھایا۔ کیا کہا کہ میں کوڑا تسی سچ کر دکھایا۔ اس نے یہ الفاظ 3 مرتبہ بولے اور یہ بول کر اس آدمی کو اس نے پھونک ماری۔ کہتے کہ جیسے اس نے وہ پھونک ماری گرداسہ نے تو اس آدمی کی آنکھ کھل گئی، اور بابا جی کی برکت سے وہ اس کو دوبارہ ہوش آ گیا۔ پھر جتنے بھی لوگوں کو سانپ کاٹا تو گرداسہ ان کے پاس جاتا اور یہی عمل کرتا اور ان کو شفا یابی حاصل ہو جاتی۔ تو آپ بڑی ہی کمال کی ہستی ہیں۔ پھر جب گرداسہ آیا تو اس دوران پھر بابا جی نے اس سے پوچھا کہ اے گرداسہ کنج گزری؟ تو وہ کہنے لگا کہ بابا جی بہت چنگی گزری، یعنی کہ اس دفعہ جب میں گیا تو میرا جو وقت تھا وہ بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا گزرا۔ پھر وہ پیسے گننے لگا تو بابا جی نے اسے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ وہاں پر میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس نے بتایا۔ تو بابا جی نے کہا میں جانتا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ معاملہ پیش آیا اور جو تو کلام کے منہ کہہ کر مجھے پکارتا تھا میں سب جانتا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ بابا جی نے اسے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں جو تو سکے گن رہا ہے یہ سکے بھی 40 ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ گرداسہ وہ بڑا حیران ہوا اور وہ جھک گیا، اور پھر اس نے وہ آپ کی غلامی قبول کر لی، اور پھر اس نے ہمیشہ مرتے دم تک وہ حضور کی خدمت میں ہی رہا۔